كفاني علم ربي. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ آج ہم معاشرے کے لپیٹ میں آ گئے۔ جس طرح معاشرے میں بدافعالیاں، زناکاریاں، بدکاریاں، بدفعلیاں، فحاشیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر آج موجود ہیں۔ جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے تھا، جن سے ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو بچنا چاہیے تھا، آج ہم بھی اور ہمارے بچے بھی ان کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ گھروں کے ماحول کو دیکھیے یا مارکیٹ کے ماحول کو دیکھیے، فیکٹری کے ماحول کو دیکھیے، کوئی بھی کسی بھی چیز کا ماحول جو ہے زناکاری سے پاک و صاف نہیں ہے، بدکاری سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور مسلمان کے لیے تو جائز نہیں کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے بھی دیکھے۔ زنا کرنا تو دور کی بات، غلط نگاہ سے کسی بہن کو، کسی کی بیٹی کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو غلط نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے تو میرے دوستو ذرا غور کرو، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور زنا کرنے سے کتنی وبا پھیلے گی، کتنی بیماریاں پھیلیں گی، اور کتنی لعنتیں پھیلیں گی، کتنی نحوستیں آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی کی عزت کو گرانے کی فکر میں رہتا ہے، جب کوئی آدمی کسی کی دی کی عزت کو اڑانے میں رہتا ہے، جب کوئی آدمی کسی کی بہن کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، تو فرمایا جب وہ زناکاری کسی سے کر لیتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ اس کی بیٹی یا بہو کے ساتھ زنا نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ مرنے سے پہلے دیکھ لے گا۔ آج ہم سب لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، ہر گھر کے اندر گناہ ہے۔ ہم جو اس وقت اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے کا گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدمی سوچتا نہیں، فکر نہیں کرتا، اور فکر نہیں کرتا، دھیان نہیں دیتا۔ جس موبائل کو وہ استعمال کرتا ہے، جس موبائل پر وہ فیس بک چلاتا ہے، جس موبائل پر وہ انسٹاگرام چلاتا ہے، جس موبائل پر وہ ٹویٹر چلاتا ہے، اور جس موبائل پر یوٹیوب چلاتا ہے، ان لوگوں سے پوچھو گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آدمی موبائل میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ بتاؤ کتنے بڑے گناہ کر کے اللہ کے سامنے آج بیٹھے ہیں۔ موبائل کو صرف ضرورت سمجھیے، زندگی نہ بنائیے۔ اگر فون آ گیا تو فون کر لیا، یا کوئی چیز دیکھنی ہوئی تو دیکھ لی، لیکن آدمی پورا دن اسی میں لگا ہوا ہے۔ سونے کا وقت ہے، صبح کو سویرا اٹھنا ہے، وہ 12 1 بجے تک موبائلوں کے اندر لگا ہے۔ ایسا کون سا کاروبار ہے مسلمان کا جو موبائل کے اندر ہے؟ آج کل ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھو، رات کو 2 3 4 بجے تک جاگتے ہیں، اور جب رب سے مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب رب سے لو لگانے کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کو سحری کے وقت سوتے ہیں، اور دوپہر کو 12 11 بجے اٹھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کی پوزیشن یہ ہے۔ بتاؤ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کہیں گے یا ربی یا ربی یا رب میری دعا قبول کر لے، تو کیسے قبول ہوگی؟ آج کا کاروباری آدمی کہتا ہے، بزنس مین کہتا ہے، دکاندار کہتا ہے میری روزی کی برکت چلی گئی۔ وہ نہیں دیکھتا میں کیا عمل کر رہا ہوں، میرے عمل کی وجہ سے میری روزی کی برکت چلی گئی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فقیر کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے چلا گیا، اور اس نے جا کر اس دروازے پر بھیک مانگی، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اندر سے جو عورت نکل کر بھیک دینے کے لیے آئی، اس فقیر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا،
دیکھیے جیسا مردوں کے حال ہوں گے، مردوں کے حوال حالت ہوگی گھر کے اندر، وہی اثر آئے گا۔ جب اس فقیر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ کہنے لگی کمینے مردود میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ وہ اس زمانے کی نیک عورتیں ہوں گی، آج کے زمانے کی عورت کے لیے کوئی عیب نہیں رہا، کوئی بدتمیزی بھی کر جائے تو کوئی عیب نہ رہا، چلو چھوڑو، رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو عورت کہنے لگی کمینے تو نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا، مجھے کیوں چھوا؟ تو کہنے لگے یہ بات مجھ سے نہیں اپنے شوہر سے پوچھنا۔ وہ کہنے لگی میرے شوہر کو کیا پتہ، میرے شوہر نے کوئی دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر تیرا شوہر نہیں بتا گا تو میں تجھے آ کر بتا دوں گا، میں مروں گا نہیں، بتا کے جاؤں گا مجھے۔ میرے دوست آج ہم گھر سے باہر چلے گئے، بیوی فون کے اندر لگی ہوئی ہے، بیٹی کالج کے لیے چلی گئی، ہمیں بھروسہ بیٹی کالج کے لیے گئی، وہ کہیں اور ہوٹل میں جا کر کھا رہی ہے، پی رہی ہے۔ یہی ہماری تعلیم بن گئی۔ جتنا آج کل فیس بک اور انسٹاگرام پر لڑکیاں ہیں، اتنے تو لڑکے بھی نہیں ہیں، حالت یہ ہے۔ اور مسلمان اتنے زیادہ فحاشی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ آج کسی بھی کالج کے اندر چلے جاؤ، یونیورسٹی میں چلے جاؤ، یا کسی کمپیوٹر سینٹر میں کہیں بھی چلے جاؤ، غیر مسلم پڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان ایک دو نظر آتے ہیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو نہ تو پڑھانا چاہتے اور نہ پڑھنا چاہتے۔ بھائی ان کے دماغ میں ڈالو تعلیم کیا ہے، ان کے دماغ میں ڈالو تعلیم حاصل کر ہم کیا کر سکتے ہیں، جب تو پڑھیں گے۔ بچے نے اسکول جانا چھوڑ دیا، ماں باپ نے دھیان دینا چھوڑ دیا، اب وہ چوری چکاری کرتا پھرے، رات کو پوری رات جاگے باتیں، لڑکیوں سے باتیں کرتا پھرے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں لگتا۔ ہم تو صبح اٹھتے کام پہ چلے آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، پھر صبح کی فکر ہوتی ہے۔ تو نہیں میرے دوست، تو اس طرح نہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، دینی تعلیم بھی بہت اہم ہے اور دنیاوی تعلیم بھی بہت اہم ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہوگی تو ہم دنیا بھی جی سکیں گے اور دنیا کے اندر صحیح طریقے سے بھی رہ سکیں گے، ورنہ اگر تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی تو نہ تو دنیا ہی ملے گی اور نہ آخرت ملے گی۔ دنیا تو ہماری برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی ہو جائے گی۔ جب شام کو اس عورت کا شوہر گھر آیا، وہ کہنے لگا کھانا بنایا، ہانڈی بنائی، سبزی بنائی، روٹی بنائی۔ وہ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں بنایا، پہلے مجھے یہ بتا کہ میرا فقیر نے ہاتھ کیوں پکڑا؟ پریشان ہوا کہ مجھے تو معلوم نہیں، نہ میرے سامنے پکڑا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی فقیر نے کہا کہ تیرا شوہر بتائے گا، اگر وہ نہ بتائے میں بتانے کے لیے آ جاؤں گا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کا سر کھا لیا، سر میں درد کر دیا، زیادہ ٹائم ہو گیا رات کو۔ تو اس کے شوہر نے کہا بتا کس وقت اس نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا، کس وقت اس نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا، یہ بتا۔ وہ کہنے لگی دوپہر کا ٹائم تھا، فلا ٹائم تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی، اس کا قصور نہیں، قصور میرا تھا، جس وقت اس نے تیرا ہاتھ پکڑا اس وقت میرا ہاتھ میں کسی عورت کا ہاتھ تھا، میں دوسری عورت کا ہاتھ تھامے ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے تیرا ہاتھ پکڑا۔ تو آدمی اگر صحیح ہو جائیں، ہمارے نوجوان صحیح ہو جائیں، ہمارے بزنس کرنے والے، محنت کرنے والے صحیح ہو جائیں، تو میرے دوستوں گھروں کا ماحول ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا؟ آج ہماری بہت بڑی کمیاں ہیں، تھوڑے سے مزے کے لالچ میں پیسہ بھی اتنا خرچ کر دیتے ہیں اور فائدے بھی کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او اسلام والو، ایمان والو، او کلمے کو پڑھنے والو، او کبھی کبھی نماز ادا کرنے والو، او جمعہ پڑھنے والو، سال میں عید کی نماز پڑھنے والو، او نبی کے طریقے پر چلنے والو، او ایمان والو سنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اگر تو اللہ کے گھر کے اندر ڈرتا ہے تو اپنے گھر میں بھی تجھے ڈرنا چاہیے۔ اگر فیکٹری میں کام کرنے والا ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہاں کام کرنے والی عورتیں بھی ہوں گی، وہاں کام کرنے والی لڑکیاں بھی ہوں گی، مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا گھر چلانے کے لیے نوکری کرتی ہیں، اگر وہاں بیٹھ کر بھی وہ تو ان پر غلط نظر ڈالے گا، تو فرمایا اتق اللہ، وہاں بھی اللہ سے ڈرو۔
آفس کے اندر کام کرتا ہے، وہاں لڑکیاں آتی ہیں، فرمائے اتق اللہ، وہاں بھی اللہ سے ڈر۔ تیرے گھر کے اندر کوئی کھانا بنانے کے لیے آتی ہے، یہ مت سمجھ لینا گھر تیرا ہے۔ فرمایا تیرے گھر کے اندر عورت کھانا بنانے کے لیے آتی ہے، یہ مت سمجھ لینا تیرا گھر ہے۔ فرمایا جو تو گھر کے اندر کر رہا ہے تجھ سے بڑا تجھ کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ایسی ہے جو دلوں کے احوال کو جاننے والی۔ ابھی گھر سے کام کے لیے نکلا نہیں، پورا پروگرام بنا لیا کہ میں آج دکان پر نہیں جانا، فلاں جگہ گھومنے کے لیے فلاں کے ساتھ جانا ہے، تو یاد رکھنا اس کام کو کرنے سے پہلے تیرے رب نے تیرے دل کو جانچ لیا اور اس کو پتہ ہے کہ تو کس ارادے سے نکلا ہے۔ یہ مت سمجھ کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، چاہے کیمرہ لگا ہوا ہو یا نہیں ہو، اللہ کو کیمرے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے دوست، آج ہم بہت برے ماحول کے اندر پھنسے ہیں، اس ماحول سے اپنے آپ کو اوپر نکالنا ہے۔ ہم موبائل کو صرف ضرورت کے لیے، کام کے لیے استعمال کریں، رات کو جاگنے کے لیے استعمال نہ کریں، اپنی بدن کا بھی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آدمی 6-7 گھنٹے رات کو آرام سے نیند لے گا تب اس کی تندرستی رہے گی اور بڑھاپے میں بھی کامیاب رہے گا، اور راتوں کو جاگ کر اپنی صحت بھی خراب کر لے، باڈی بھی خراب کر لے، تو اس کو 40 سال میں بڑھاپا آ جائے گا۔ آئے گا نہیں، جب باڈی کا خیال نہ، الٹا سیدھا کھانا پینا ہے، ٹائم بے ٹائم کھاتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل ایمان والوں کا، مسلمانوں کا آج نہیں ہے۔ اگر سب سے اچھا کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظام ہے، ساری دنیا میں اسلام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ آج انہیں نظام والوں کے پاس اپنا بھی نظام نہیں ہے، کچھ نہ اسلام کا نظام۔ بتاؤ کامیابی کیسے ملے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ کب قبر کے اندر ہم جا کر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ زندگی بہت انمول ہے، بہت قیمتی ہے۔ گناہوں کے اندر نہ گزارے، نافرمانیوں میں نہ گزارے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مان کر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ ہم کامیابی کہاں چاہتے ہیں؟ آج ہم جس دہانے پر آ چکے ہیں میرے دوستو، بالکل جہنم کا کنارہ سمجھیے۔ آج ہم جس دہانے پر کھڑے ہوئے جہنم کے ایک انگارہ ہے، اگر اس سے چاہتے ہیں کہ نجات ملے تو جنت والے راستے پر آنا پڑے گا۔ آدمی گرمی سے چاہتا ہے کہ آرام و سکون میں جائے تو اے سی کے اندر جاتا ہے، پنکھے کے نیچے آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر کامیابی ملے تو اسلامی والا نظام جو ہے اپنانا پڑے گا۔ ہم کب اپنے ماحول کو سدھاریں گے؟ کب ہمارے زندگی کے اندر انقلاب آئے گا؟ میرے دوستو، ہماری بہت زندگی لاپرواہیوں میں گزری ہے، نافرمانیوں میں بھی گزری ہے۔ ہم نے کتنے زنا کے لیے ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، ذرا اس کا اندازہ لگاؤ۔ فرمایا آدمی زنا کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے بہانے کرتا ہے، ہیلے بہانے بناتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا بہترین تدبیر جو اللہ کی تدبیر ہے، کارگر جو تدبیر ثابت ہوتی ہے وہ اللہ کی بندوں کی نہیں۔ کوئی آدمی گناہ کے اندر کامیاب ہو جائے تو سمجھ لینا کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جس میں اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ شریک تھے، آپ کے ساتھ ساتھی تھے۔ ان کو پیاس لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں عذاب آ جائے، اللہ کا کوڑا برسا ہو، اللہ کا غضب برسا ہو، جس میں اللہ کی لعنت برتی ہو، ان کو سے پانی بھی نہ پیو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کیا قصور ہے، پانی کا کیا قصور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں پر عذاب آیا وہ اسی پانی کو استعمال کیا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میرا امتی ایسے علاقے سے پانی نہ پیے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو۔ آج ہمارے ساتھ رہنے والا ایک نوجوان ہمارا دوست زنا کر کے ہم سے بتاتا ہے ہمیں یہ فرصت نہیں ہے، موقع نہیں کہ ہم اس سے منع کریں میرے بھائی تو زنا نہ کر،
تو گناہ نہ کر، کسی کی بیٹے کی عزت کو نہ اچھال۔ اور آج کل کا دور تو موبائل کا دور ہے، ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم کس گناہ کی طرف جا رہے ہیں؟ بہت خطرناک گناہ ہے، کب اس گناہ سے بچیں گے؟ اب آدمی اتنے گناہ کرنے کے بعد پھر بھی سوچتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا جب بھی رزق کے اندر تنگی آئے گی وہ زناکاری کی وجہ سے آئے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مدینہ مسجد نبوی کے اندر مجلس لگائے ہوئے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جو 2 مرتبہ دولہا بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بیٹیاں دیں، آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ موجود ہیں۔ فرمانے لگے کیسے کیسے لوگ ہیں جو زنا کر کے، آنکھوں کا زنا کر کے میری مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا کہ لوگ زنا کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاس وحی آ گئی یا غیب سے کوئی علم ہو گیا؟ لیکن حضرت عثمان کو جو جواب دینا چاہیے تھا اس پر ہمیں قربان ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی، میرے پاس کوئی غیب سے کوئی خبر نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا، اگر کوئی گناہ کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو اس گناہ کا گناہ کی جو نفرت ہوتی ہے، اس گناہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہاں ایک آدمی بہت ٹائم سے بیٹھا اور آنکھوں کا زنا کر کے آیا، اس کی وجہ سے پوری مجلس میں بدبو پھیل رہی ہے۔ بتاؤ، صرف ایک مرتبہ اس آدمی نے کسی عورت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ زنا تھا آنکھوں کا۔ آج ہم ذرا غور کریں، ہم کانوں کا بھی گناہ کر رہے ہیں، آنکھوں کا بھی گناہ کر رہے ہیں اور ہاتھ پیروں کا بھی گناہ ہے۔ ہم گانے سنتے ہیں نا، گانے کس کا گناہ ہے؟ یہ کانوں کا گناہ ہے جو گانے سنتے ہیں، اور وہ آنکھوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں بھی اگر آدمی نہ بچے گا تو کب بچے گا؟ جوانی تو برباد ہو گئی، بڑھاپا ہی برباد ہو جائے گا تو میرے دوستو کیا فائدہ؟ اس لیے روزے کے اندر برکت چاہتے ہو تو اپنا ماحول سنوار لو، اپنے گھر کا ماحول کو درست کر لو اور اپنی نسل کو بنانے کی فکر کرو اور ان کو آگے بڑھانے کی فکر کرو۔ کریں گے سبھی حضرات؟ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ موبائل کو صرف اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، اس کو زندگی نہیں بناؤ۔ موبائل بہت خطرناک چیز ہے اور کام کی بھی چیز ہے، صرف کام کے لیے استعمال کر لو، شوق کے لیے استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو موبائل کے فتنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور زناکاری بدکاری جیسے افعال سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو پاک اور صاف فرمائے۔